بڑے بڑے ولی اللہ کہتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد جو شخص قرآن پاک کی یہ صورت 4 بار پڑھ لیتا ہے، فرشتے ہاتھوں میں دولت لیے دوڑے دوڑے اس کے گھر آتے ہیں۔ ناظرین محترم، قرآن مجید کی وہ صورت جسے نماز عصر کے بعد پڑھنے سے اللہ اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور یہ صورت وہی پڑھتا ہے جسے اللہ چن لیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس صورت کی تلاوت کو ترک نہ کرو، کیونکہ اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ دوست رکھتا ہے اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، جو شخص ہمیشہ اس صورت کی تلاوت کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا، اور وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا، اور آخرت میں اسے اتنا اجر ملے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ ناظرین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بندے قرآن کے سوا کسی چیز سے خدا کا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتے جتنا قرآن مجید سے یعنی تلاوت قرآن سے قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، تلاوت قرآن دلوں کو سکون دیتی ہے، اپنے ساتھ برکت لاتی ہے، ایمان کی لذت ملتی ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ تلاوت قرآن سارے غموں کو بھلا دیتی ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے، آخرت میں نجات دلائے گی۔ تلاوت قرآن کرنے والا گویا کہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے۔ تلاوت قرآن عقل کو بڑھاتی ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کی صفائی کس چیز سے کریں؟ تو ارشاد فرمایا کہ تلاوت قرآن اور موت کو بکثرت یاد کرنے سے۔ ناظرین، قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس کا پڑھنا، سننا، دیکھنا، چھونا سب سامان نجات ہے، ذکر حکیم ہے اور صراط مستقیم ہے، اور اس کے فضائل بے شمار ہیں۔ اس کی تلاوت کا اجر و ثواب بے حد و حساب ملتا ہے۔ ناظرین، یہ کتاب بندوں کو خالق سے ملاتی ہے، گمراہوں کو صراط مستقیم کا پتہ بتاتی ہے، اجڑے دلوں میں ایمان اور یقین کے سبزے اگاتی ہے، قلب و جگر کو تقوی اور طہارت کے نور سے منور کرتی ہے، مایوسی میں ڈوبی ہوئی زندگی میں امید کی شمع روشن کرتی ہے، اور روحانی اور جسمانی امراض کا صفایا کر دیتی ہے، پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے، اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی صفات کی یہ حامل کتاب بے نظیر کتاب ہے۔ اور تمام آسمانی کتابوں میں یہ قرآن کریم کا امتیازی وصف ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اللہ نے لے رکھی ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے ایک ایسا وسیع اور عالمگیر نظام قائم فرمایا ہے جس کے نتیجے میں اس کا ایک حرف تو کیا، ایک نقطہ بھی تحریف نہ ہو سکا، اور انشاءاللہ نہ ہی کبھی ہو سکے گا۔ اللہ نے لاکھوں کی تعداد میں حفاظ اور قرآن اور علماء اور مفسرین پیدا کر دیے، جن کا شب و روز قرآن پڑھنے اور پڑھانے اور اس کو سمجھنے سمجھانے میں گزرتا ہے۔ وہ ہمہ وقت قرآن کریم سے وابستہ رہتے ہیں اور اس کے علوم و معارف سے فیض یاب ہوتے رہتے ہیں۔ ناظرین، ان سے بڑا خوش نصیب اور کامیاب شخص روئے زمین پر اور کوئی بھی نہیں ہے، اور ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ ان افراد کے مقام اور رتبے تک کس کی رسائی ہو سکتی ہے جو کہ خدا کے اس نظام کا حصہ ہیں جو اس نے حفاظت قرآن کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ بے شک قرآن کریم دنیا کی تمام کتابوں سے بہتر اور برتر کتاب ہے۔ اس کی صداقت و حقانیت روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اس کی حلاوت و شیرینی اور اثر آفرینی ایسی ہے کہ لوگ کھنچے چلے آتے ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے کا اعزاز بھی قرآن کریم کو ہی حاصل ہے۔ بے شک یہ کتاب تمام کتابوں سے افضل ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسے ہے جیسے اللہ کا مقام تمام مخلوقات کے مقابلے میں ہے، اور بھلا اللہ کے مقابلے میں اس کی مخلوقات کی کیا حیثیت ہے؟ تو ٹھیک اسی طرح قرآن کے آگے دوسری کتابوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ناظرین محترم، نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کی تلاوت کی، اور جب فرشتوں نے تلاوت سنی تو کہنے لگے کہ خوش نصیب ہے وہ امت جس پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کو پڑھیں گے اور اسے یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس صورت کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے گا تو اس کے پہلے والے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بس اس صورت کو اپنے مردوں پر لازمی پڑھا کرو، اور کم از کم دن میں 1 مرتبہ اس صورت کو لازمی پڑھنا اپنا معمول بنائیے، کیونکہ ناظرین، جو اس صورت کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے پسند کرتا ہے۔
اللہ اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے، تو آپ بھی اس صورت سے دوستی کر لیجئے۔ اللہ کی رضا کے لیے صرف 4 مرتبہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ اللہ آپ سے اتنا خوش ہوگا کہ آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ العزیز آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اور ناظرین، یوں تو پورا قرآن مجید ہی اللہ کا کلام اور رب کی آخری آسمانی کتاب ہے، اور پورا قرآن ہی خیر و بھلائی اور رحمت و برکت اور شفا کا سرچشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا، اس کی آیات میں تدبر کرنا اور اس پر عمل کرنا، شفا کے لیے قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا، یہ پورے کے پورے قرآن کا حق ہے۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صورتوں اور آیتوں کی خصوصی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے، اور انہی میں سے ایک سورۃ الملک ہے۔ سورۃ الملک کی 3 فضیلتیں صحیح احادیث میں موجود ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کیے بغیر نہیں سوتے تھے۔ یہ سورہ مبارکہ اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گی، یہاں تک کہ اسے معاف کر دیا جائے گا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، اور وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ سے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ ناظرین کرام، سورۃ الملک قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے، اور اس سورت کا ساتھی قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورۃ الملک قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے، اور اس سورت کو سونے سے پہلے پڑھنے کی تلقین کی ہے، چونکہ نیند موت کی طرح ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی دعا میں نیند کو موت قرار دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کے وقت پڑھنے کے لیے انتخاب کرنے کی وجہ آخرت میں اس کے خصوصی فوائد ہیں، جیسا کہ دوسری اور تیسری فضیلت سے واضح ہے کہ یہ سورت عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے، اور آخرت میں مضبوط شفاعت کی شکل میں نجات کا سبب بنے گی۔ گویا اس سورت کا اہتمام کرنے والا آخرت میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو ناظرین، سورۃ الملک کی فضیلت کا تقاضا ہے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اور نماز عصر کے بعد پڑھنے سے اس کی فضیلت اور بھی زیادہ ہے، جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ ناظرین، فراخی رزق کے لیے ہر روز نماز عصر کے بعد 3 یا 4 مرتبہ سورۃ الملک پڑھیں، اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ ہر روز عصر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ بلا ناغہ پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو رب کے فضل و کرم سے کبھی رزق میں کمی واقع نہیں ہوگی، اور اللہ کے پسندیدہ بندوں میں آپ کا شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا دوست بنا لے گا۔ اسی طرح غربت، تنگ دستی اور افلاس دور کرنے کے لیے بھی یہ صورت انتہائی بہترین ہے۔ ہر جمعے کو نماز عشاء پڑھ کر مصلی پر بیٹھیے اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، درمیان میں 3 مرتبہ سورۃ الملک پڑھیں، پھر رب تعالیٰ سے دعا مانگیں اور کسی سے بات چیت نہ کریں۔ حق تعالیٰ نے چاہا تو چند ہی دنوں میں اس پر خدا کا بے انتہا انعام و اکرام ہوگا۔ اسی طرح دکان یا کاروبار میں برکت کے لیے باوضو حالت میں اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر 7 مرتبہ سورۃ الملک پڑھ کر اپنی دکان کے مال پر دم کر دیں۔ اللہ نے چاہا تو دکان خوب چلے گی اور گاہک وافر مقدار میں دکان پر آئیں گے۔ ناظرین، قرض سے نجات کے لیے بھی سورۃ الفاتحہ کی افادیت علماء سے ثابت ہے کہ جس کسی پر بہت زیادہ قرض واجب الادا ہو اور وہ قرض ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، پھر 1 مرتبہ سورۃ الملک پڑھے۔ حق تعالی نے چاہا تو غیب سے قرض کی ادائیگی کا سامان پیدا ہوگا اور انشاءاللہ اس کی پریشانی جاتی رہے گی۔ جو شخص غربت اور افلاس کا شکار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر روز نماز فجر کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الملک پڑھے۔ پردہ غیب سے ایسا سامان پیدا ہوگا کہ اس کی مالی پریشانی خوشحالی میں بدل جائے گی۔ انشاءاللہ گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے گی، لیکن اس مقصد کے لیے بلا ناغہ سورۃ الملک کا ورد کرنا ہی مطلوبہ مقصد کو پورا کر سکتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں اس سورت کی زیادہ سے زیادہ فضیلتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات پر چل کر دنیا جہان کی کامیابی سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین کرام، آخر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک بابرکت نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔